السلام علیکم۔ آج کی اسی ویڈیو میں ہم اسلامیات اور تاریخ اسلام کی انتہائی اہم سوالات پڑھیں گے۔ یہ تمام سوالات پبلک سروس کمیشن اور ایٹا NTS ٹیسٹوں میں بار بار آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال دار ارقم کو اپنی دعوت کے لیے مرکز بنایا؟ 5 نبوی کو۔ دوسرا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ کس سال دکھایا؟ 7 نبوی کو۔ اس کے بعد 7 نبوی کو شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ 3 سال اسی گھاٹی میں گزارنے کے بعد 10 نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلے تھے۔ تیسرا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ کرنے کس سال گئے؟ نبوت کے 10ویں سال۔ یہاں پر یہ اہم سوال بھی یاد رکھیے کہ نبوت کے 10ویں سال یعنی 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ سوال نمبر 4 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 11 نبوی کو ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے بیت عقبہ اولیٰ 12 نبوی کو ہوئی، یہ بتائیے کہ بیت عقبہ ثانیہ کب ہوئی؟ بیت عقبہ ثانیہ 13 نبوی کو ہوئی۔ سوال نمبر 6 ہے حضرت ابوبکر صدیق کے اس غلام کا نام کیا تھا جو کہ غار ثور میں دودھ پہنچایا کرتی تھی؟ عامر بن فہیرہ نام تھا اس کا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے قباء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر قیام کیا؟ حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر۔ سوال نمبر 8 ہے مواخات مدینہ کا واقعہ کس سال ہوا؟ 1 ہجری کو ہوا۔ سوال نمبر 9 ہے مسجد نبوی کی تعمیر کس سال ہوئی؟ 1 ہجری کو۔ اگلا سوال ہے مواخات مدینہ کا اہتمام کس کے گھر ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ سوال نمبر 11 ہے اسلام میں سب سے پہلا سریہ کس کی قیادت میں بھیجا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ میں اس طرح سوال بھی آ سکتا ہے کہ اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ سریہ سیف البحر۔ سوال نمبر 12 ہے غزوہ بدر میں کتنی انصاری صحابہ شریک تھی؟ مسلمانوں کی کل تعداد غزوہ بدر میں 313 تھی، جس میں انصاری صحابہ کی تعداد 231 تھی۔ سوال نمبر 13 ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے غزوہ بدر میں اسلامی پرچم کس نے تام رکھا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 15 ہے واقعہ ایپک کس غزوہ سے واپسی پر پیش آیا؟ غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مسلمان تھے؟ 1400۔ سوال نمبر 17 ہے بیعت رضوان کے موقع پر سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نیکسٹ کویسچن ہے شاہ پارس کسریٰ کا اصل نام کیا تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا؟ شاہ پارس کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا۔ اگلا سوال ہے شاہ روم قیصر کا اصل نام کیا تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا؟ شاہ روم قیصر کا اصل نام ہرقل تھا۔ سوال نمبر 20 ہے شاہ مصر مقوقس کا اصل نام کیا تھا؟ جریح بن متی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 21 ہے غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے جان باز تھی؟ 1400 جان باز تھی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ غزوہ خیبر 7 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 22 ہے جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی، یہ بتائیے کہ جنگ موتا میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد کیا تھی؟ جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے جنگ موتا کے معرکہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کتنی تلواریں ٹوٹی؟ 9 تلواریں۔
سوال نمبر 24 ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روز مکہ میں قیام فرمایا؟ 19 دن۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مکہ 8 ہجری کو فتح ہوئی۔ اگلا سوال ہے غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے جان باز تھی؟ 30,000۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوئی۔ سوال نمبر 26 ہے عام الوفود کس سال کو کہا جاتا ہے؟ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس علاقے کی طرف بھیجا؟ روم کی طرف۔ سوال نمبر 28 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 1 محرم 24 ہجری کو۔ یاد رکھیے 1 محرم 24 ہجری کو۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کری۔ اس کے علاوہ ویورز بہت سے بہن بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹیسٹ انگریزی میں ہوگا یا اردو میں ہوگا، تو اگر KPK کی بات کی جائے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی، تو اس کا ٹیسٹ اردو میں ہوگا۔ ٹوٹل 45 MCQs ہوں گے اور ٹیسٹ اردو میں لیا جائے گا۔ سوال نمبر 29 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ سوان بن حمران نے۔ سوال نمبر 30 ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پر کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ جمل۔ یہاں پر یہ اہم سوال یاد رکھیں کہ جنگ جمل 36 ہجری کو ہوئی۔ اس کے علاوہ جنگ صفین وہ 37 ہجری میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 31 ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط فہمیوں کی بنا پر کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ صفین۔ سوال نمبر 32 ہے جنگ جمل 36 ہجری میں ہوئی، یہ بتائے کہ جنگ صفین کب ہوئی؟ 37 ہجری کو۔ اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 20 رمضان المبارک 40 ہجری کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ سوال نمبر 34 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی؟ 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو۔ سوال نمبر 35 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 1 محرم 24 ہجری کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال نمبر 36 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 35 ہجری میں۔ ویورز یہ تمام سوالات انتہائی اہم ہے اور یہ بار بار پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹوں میں آ رہے ہیں، تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو آخر تک دھیان کے ساتھ دیکھنی ہے۔ سوال نمبر 37 ہے خاندان بنی امیہ کے بانی امیہ بن عبد شمس تھے۔ سوال نمبر 38 ہے افریقہ کی فتح کس اموی خلیفہ کے عہد کا کارنامہ ہے؟ عبد الملک بن مروان کی۔ سوال نمبر 39 ہے بغداد کا آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ تھے۔ سوال نمبر 40 ہے زبر زیر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ متحرک۔ سوال نمبر 41 ہے زبر کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ زبر کے لیے اصطلاح فتحہ استعمال ہوتی ہے۔ سوال نمبر 42 ہے زیر کے لیے کسرہ استعمال ہوتی ہے۔ سوال نمبر 43 ہے پیش کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ پیش کے لیے ضمہ استعمال ہوتی ہے۔ سوال نمبر 44 ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا اور 80 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئی تھی اور 150 ہجری کو وفات پا گئی تھی۔ اگلا سوال ہے امام مالک کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ امام مالک 93 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئی تھی اور 179 ہجری کو وفات پا گئی تھی۔ سوال نمبر 46 ہے امام شافعی کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ امام شافعی 150 ہجری کو پیدا ہوئی تھی غزہ میں اور 204 ہجری کو وفات پا گئی تھی۔ اگلا سوال ہے امام احمد بن حنبل کب اور کہاں پیدا ہوئی؟
امام احمد بن حنبل 164 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئی تھی اور 241 ہجری کو وفات پا گئی تھی۔ سوال نمبر 48 ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جنگ میں عتبہ کا سر قلم کیا؟ بدر میں، جنگی بدر میں۔ سوال نمبر 49 ہے، غزوہ احد کا دوسرا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے غزوہ احد 3 ہجری میں لڑی گئی تھی اور اس کا دوسرا نام فرقان ہے۔ اور ہمارے پاس ویورز تاریخ اسلام کی اسی ویڈیو کا آخری سوال نمبر 50 ہے کہ فتح مکہ کے بعد فوراً کون سا غزوہ لڑا گیا؟ غزوہ حنین۔ تو ویورز یہ رہے فاسٹ پیپر سے اکٹھا کی گئی اسلامیات کے انتہائی اہم سوالات۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔